نماز پڑھو، انشاءاللہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز ایسی پڑھو جیسے پڑھنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ تو ایسی پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، جو ہونٹ بھی نہیں ہلتے نا وہ نماز سوچتے ہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں۔ اللہ نے نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور پڑھنے کی تعریف شرع شریف میں یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اگر کوئی چیز مانے نہ ہو تو تیری آواز کم از کم تیرے کان تک پہنچے، اتنی آواز تو آنی چاہیے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ لیکن پوری نماز میں ہونٹ بند رہتے ہیں، ہے نا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، سیکھا نہیں نماز کو۔ اب پوری نماز تو جلسے میں نہیں سکھائی جا سکتی، آپ اپنے علماء سے رابطہ قائم کرو، اپنے پیروں سے رابطہ قائم کرو، مشائخ سے رابطہ قائم کرو۔ لیکن یہ کہتا ہوں بھئی اسی پیر کے پاس نماز سیکھنے جانا جس کو خود کو نماز آتی ہو۔ ہاں، ورنہ آج کل تو ایسے بھی لوگ اس دھندے پہ لگ گئے ہیں کہ جنہیں خود کو نماز بھی نہیں آتی۔ یقین جانے یہ بھی صورتحال ہے۔ آپ سے کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں امین القادری جو ہے وہ پیروں کا مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں کبھی پیروں کا مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں خود بھی پیر رکھتا ہوں، اور ایک نہیں کہیں ایک رکھتا ہوں۔ آپ کہیں کہیں ایک کیوں رکھتے کا؟ مرید تو ایک سے ہوں، اور اتنوں کا خلیفہ ہوں کہ ایک فہرست ہے میرے پاس۔ ہاں، وہ سب میرے مشائخ ہیں، اور میں تو اپنے مشائخ کا احترام ایسے کرتا ہوں نائب رسول سمجھ کر۔ ہاں، دست و بوسی کے ساتھ ان کی قدم بوسیاں بھی کرتا ہوں۔ میں کب پیر کا مخالف ہو سکتا ہوں؟ لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہو اور وہ کسی کے محلے میں جا کر کے کلینک کھول لے تو محلے کے لوگ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یار اس کو علاج کرنا نہیں آتا، یہ ڈاکٹر کیوں بن گیا، یہ لوگوں کی جان سے کھلواڑ کرے گا؟ تو پھر جس پیر کے اندر صفت نہیں ہے پیر کی، وہ پیر کیوں بن گیا؟ وہ تو لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے گا۔ جب ڈاکٹر کی صفت نہیں ہے تو وہ کلینک نہیں کھول سکتا، ہاسپٹل نہیں کھول سکتا، ورنہ وہ مار ڈالے گا، اور مار ڈالے گا تو جان جائے گی۔ یار وہ بے ہنر ڈاکٹر بنے گا تو جان جائے گی، اور جاہل آدمی پیر بنے گا تو ایمان جائے گا۔ اس کو نماز آنی چاہیے نا، تو تبھی پیر کیوں ہوتا ہے؟ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس کو خود کچھ نہیں آتا، اس کو خود کو نماز نہیں آتی، وہ آپ کو نماز کیا سکھائے؟ اس کو خود کو عقیدہ نہیں معلوم، وہ آپ کو عقیدہ کیا بتائے گا؟ وہ خود کبھی قرآن کھول کر نہیں بیٹھتا، وہ آپ کو قرآن کیا پڑھائے گا؟ بس وہ آپ کو بیوقوف بناتا رہے گا۔ اس کے واقعات سنا کر کے بات قرآن و سنت کی کرنی ہوگی، اور قرآن و سنت کی حدوں میں جو ہیں ان واقعات کی بات کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں ہوشیار رہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ کہیں گے پیر کیسا ہو؟ پیر تو ہمیں ولی چاہیے۔ تو آپ کو ولی کون سا ہو دکھتا ہے؟ جو ہوا میں اڑ جائے وہ ولی، شبدے بازی کرے وہ ولی، جو جیب سے گرم گرم ڈالر نکال کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے وہ ولی، جو سورج دیکھے وہ ولی۔ اور میں تو اتنی دیر تک سورج دیکھ سکتا ہوں، وہی سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے یہاں مرید ہونے آیا، اور جنید بغدادی کون ہے پتہ ہے؟ میرے مرشد غوث پاک کے بھی مرشدوں کے مرشد۔